شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ وہ اپنی قبر میں اتارا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنا کرتا پہنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت عباس کو اپنا کرتا پہنایا تھا۔ تشریح: عبداللہ بن ابی اسلامی تاریخ کا ایک جانا پہچانا شخص ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ فرقش ہوئے اور اس طرح اسلامی دعوت و تبلیغ کا مرکز مکہ سے مدینہ منورہ منتقل ہوا تو اسلام کی دعوت توحید و رسائل کے نتیجہ میں 3 جماعتیں سامنے آئیں۔ ایک جماعت تو ان باسعادت و مقدس و عظیم انسانوں پر مشتمل تھی جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، خلوص اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور نبوت کے بعد نسل انسانی کے سب سے عظیم و باسعادت مرتبہ صحابیت سے نوازے گئے۔ دوسری جماعت پہلے کی بنسبت بالکل برعکس ان بدبخت وسیع کار لوگوں پر مشتمل تھی جنہوں نے علل اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور جس کے نتیجہ میں نسل انسانی کے سب سے ذلیل و کمتر درجہ کفر و شرک پر قائم رہے۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک تیسری جماعت تھی۔ یہ تیسری جماعت ان خود غرض و مفاد پرست لوگوں پر مشتمل تھی جو اپنی اغراض و مقاصد کے تحت بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ان کے ہم نوا بھی ہوتے تھے، مگر اندرونی طور پر ان کی ساری سرگرمیوں کا مرکز دعوت اسلامی کی مخالفت اور مسلمانوں کی بیغ کنی کا جذبہ ہوتا تھا۔ یہی وہ جماعت تھی جو انسانیت کی ارذل تزئین اور قابل نفرین خصلت نفاق سے بھرپور تھی اور اسلامی تاریخ میں یہی جماعت منافقین کے نام سے یاد کی گئی۔ عبداللہ بن ابی اسی جماعت کا سربراہ اور سردار تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم اگرچہ غزوہ بدر سے بہت پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، مگر بعض مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ چنانچہ جب جنگ بدر ہوئی تو یہ کفار مکہ کی طرف سے بدر میں مجبوراً شریک ہوئے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا تھا کہ جنگ میں ان پر ہاتھ اٹھایا جائے، بلکہ بہرحال جب جنگ ختم ہوئی اور حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب فرمایا تو اسلامی لشکر کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد کو میدان جنگ سے اسیر بنا کر مدینہ لایا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس جب مدینہ لائے گئے تو ان کے بدن پر کپڑا نہیں تھا اور چونکہ وہ دراز قد تھے اس لیے کسی مسلمان کا لباس ان کے جسم پر نہیں آیا۔ اتفاق سے عبداللہ بن ابی بھی دراز قد تھا۔ اس نے اپنا کرتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کیا جسے بدرجہ مجبوری قبول کر لیا گیا۔ اس طرح حضرت عباس نے عبداللہ بن ابی کا کرتا پہنا۔ چنانچہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتا کا بدلہ اتارنے کے لیے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک منافق کا احسان باقی نہ رہے۔ اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، آیت: منافقین میں سے جو مر جائے اس کے لیے مغفرت و بخشش کی کبھی دعا نہ کیجیے اور نہ ہی اس کی قبر پر جائیے، مگر اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کو اپنا کرتا پہنایا
اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ علماء نے اس اشغال کی بہت سارے جواب دیے ہیں جو پوری تفصیل کے ساتھ دوسری شروع میں مذکور ہیں۔ یہاں تو صرف یہ جواب نقل کر دینا کافی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ مذکورہ بالا آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف اس کے ایک احسان کا بدلہ اتارنا تھا، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے۔ نیز عبداللہ بن ابی کا لڑکا چونکہ مخلص و صادق مومن تھا اور وہ نفاق سے پاک تھا، اس لیے اس کی تالیف قلب اور خاطرداری کی پیش نظر تھی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔